اچھا اسٹوڈنٹ، اب ہم آگے چل کے انکم سٹیٹمنٹ بنانا سیکھتے ہیں کہ انکم سٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انکم سٹیٹمنٹ کو آگے فردر سمجھنے کے لیے ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی ایک انکم سٹیٹمنٹ جو ہے ہماری سروسز بزنس کی ہوگی، اور ایک انکم سٹیٹمنٹ ہمارا جو ہے وہ مرچنڈائز بزنس کی ہوگی. تو ہم پہلے سروسز بزنس کے متعلق دیکھیں. اسٹوڈنٹس، سروسز بزنس کیا ہوتا ہے؟ یعنی بزنس میں جب بھی نفع اور نقصان کمایا جاتا ہے تو اس کے سورس آف انکم میں نے آپ کو بتائے تھے. آپ کا بزنس یا تو ہم جو ہے سروسز بزنس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم مینوفیکچرنگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، یا مرچنڈائز بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مرچنڈائز بزنس میں بائنگ اینڈ سیلنگ آف گوڈز، ایک جگہ سے اشیاء خریدی دوسری جگہ بیچتی. مینوفیکچرنگ بزنس میں کسی چیز کو را مٹیریل سے کنورٹ کر کر فنش گوڈز تک لانے کا نام مینوفیکچرنگ بزنس ہے. اور سروسز بزنس جہاں پہ کوئی بزنس، کوئی کمپنی، کوئی فرم اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ پیسہ کما رہی ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹ، اس کی ہزاروں ایگزامپلز ہیں. آپ ایک سول پروپرائٹرشپ کو لے لیں، آپ کسی لانڈری والے کو لے لیں، آپ جو ہے نا وہ شو میکر کو لے لیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ موچی کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ ٹیلر کو لے لیں، ٹھیک ہے، ایک پلمبر کو لے لیں. یہ ساری اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. اس سے تھوڑا اوپر آپ جائیں، آپ جو ہے نا آپ ٹریولنگ ایجنسیز کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے بدلے پیسہ کماتے ہیں. اسی طرح سے آپ بڑے بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ، یہاں پہ آپ دیکھیں تو انکم سٹیٹمنٹ میسرز مسٹر کی جمع ہے، اے بی سی. کوئی بھی کمپنی کا نام ہے تو آپ لکھ دیں گے، کوئی انڈیویجول بزنس ہے اس کا نام لکھ دیں گے. اسی طرح سے انکم سٹیٹمنٹ میں نے یہ سروسز بزنس آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے، پیپر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے. فار دا ایئر اینڈ 31 دسمبر 2021 یہ ڈیٹ لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے انکم سٹیٹمنٹ کا. اب اسٹوڈنٹ، انکم سٹیٹمنٹ یا یہ سروسز بزنس کی ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ 2 لائنیں لگائی ہیں، ٹھیک ہے. یہ انٹرنل کالم آ گیا، یہ ایکسٹرنل کالم آ گیا. انٹرنل کالم میں ہم آپس میں کسی چیز کو مائنس پلس کرتے ہیں، اور یہ جو مین کالم ہے اس میں ہم مین فارمولا لکھتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ کا، ٹھیک ہے. جیسے کہ ریونیو فرام سروسز. ریونیو کس کو کہتے ہیں؟ آمدن کو کہتے ہیں. سروسز کہتے ہیں جو خدمات آپ سارے انجام دیتے ہیں. یعنی ریونیو فرام سروسز آپ نے مین کالم میں لکھ دی. کوئی بھی ایسا بزنس ہے جس کی سورس آف انکم جو ہے وہ کوئی سروسز ہے، ٹھیک ہے، وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کی آمدن ہوگی، وہ آپ نے مین کالم میں لکھ دی. اس میں سے مائنس کر دیا آپ نے آپریٹو ایکسپنسز. آپریٹو ایکسپنسز اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپریٹ کرنا، چلانا، بزنس کو چلانے کے اوپر جو خرچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو انڈائریکٹ ایکسپنس بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سیلنگ ایکسپنس آ گئے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس آ گئے، جنرل ایکسپنس آ گئے، رینٹ ایکسپنس آ گیا، انشورنس ایکسپنس آ گیا، ایڈورٹیزمنٹ ایکسپنس آ گئے، اسٹیبلشمنٹ ایکسپنس آ گئے، انٹرٹینمنٹ ایکسپنسز آ گئے، آفس ایکسپنس آ گئے، ٹھیک ہے، ڈیپریسیشن آ گئی، بیڈ ڈیٹس آ گئے. یہ سارے کے سارے ہمارے آپریٹو ایکسپنسز ہیں. الیکٹریسٹی بلز آ گئے، مختلف یوٹیلٹی بلز وغیرہ آ گئی، یہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ آپریٹو ایکسپنسز ہیں. آپ اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو ایکسپنس آپ کے کوشچن میں گیون ہو آپ یہاں پہ ان کو لکھیں گے اور اس کالم میں آپ ان کو لکھیں گے. اب جب سارے ایکسپنس آپ نے لکھ لیے، اس کے نیچے یہاں پہ آپ نے لائن لگانی ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹوٹل آپریٹو ایکسپنسز. یعنی یہ جو ایکسپنسز ہیں ان کو یہاں پہ آپ نے ٹوٹل کیا اور مین کالم میں لے آئے. اب اسٹوڈنٹس، اس آمدن میں سے یہ جو آپ کی انکم ہے اس میں سے یہ خرچے آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آپریٹو انکم اور EBIT، ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. یعنی یہ ہماری نیٹ انکم نہیں ہے. ابھی اس سے مزید کوئی ایکسپنس جو ہیں وہ انڈائریکٹ ایکسپنس جو ہیں جس طرح سے ہیں وہ مائنس کرنے ہیں ہم نے. یہ والے ایکسپنس جو ایکسٹرا ایکسپنس آ گئے، ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ نے انٹرسٹ پے کیا ہے، آپ نے کوئی لون لیا ہوا تھا بینک سے، اس کے اوپر آپ نے اس کو انٹرسٹ پے کیا ہے اس لون کے اوپر، تو ہمارا جو ہے نا وہ مین آپریٹو ایکسپنس نہیں ہے، وہ ادر ایکسپنس ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ادر ایکسپنس ہے. وہ ادر ایکسپنس اس میں سے آپ مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ انکم آ جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں EBT یعنی ارننگ بفور ٹیکس.
अब ये आने के बाद हम यहाँ पे अदर इनकम कोई अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यानी इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, कमीशन रिसीव किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है, ये अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अदर इनकम क्या होती है कि जो बिजनेस की मेन इनकम नहीं होती, मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, वो किसी दूसरे जराए से उसको इनकम मिल रही होती है। इस तरह से रेंट रिसीव कर दिया आपने, कमीशन रिसीव कर दिया, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे आप उसको प्लस कर देंगे। अब इसमें ये प्लस हो जाएगा तो ये चीज आ जाएगी। अब ये जो इसमें आपने अभी टैक्स पे करना है, यानी ये आपकी टोटल इनकम होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन में गिवन है जी आपने 30%, 25%, 35%, 20%, 10% टैक्स पे करना है। अब यहां से आप जो है टैक्स माइनस कर देंगे, या तो वो परसेंटेज की शक्ल में होगा या उसने बताया होगा कि ये टैक्स है आप माइनस करेंगे, तो ये हमारी नेट इनकम आ जाएगी। इसको हम कहते हैं नेट इनकम और नेट लॉस। अब सुनिए, ये लॉस भी तो हो सकते हैं ना, आमदन अगर ज्यादा होगी, खर्चे कम होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा होगा, इनकम हो रही होगी, लेकिन खर्चे ज्यादा हो गए और आमदन कम है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो सुनिए, ये इनकम स्टेटमेंट है भाई, इस प्रोफार्मे को आपने याद कर लेना है और इससे आप अपने क्वेश्चन आराम से इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सर्विसेज बिजनेस की इनकम है।